الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يضلل الله فلا هادي له ومن يهد الله فلا مضل له وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین، محترم دوستو، بزرگوں، کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات اور حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ دعا ہے کہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ ایمانیات میں تقدیر اور بعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اور توکل کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اسباب چھوڑ دینے کا نام توکل نہیں ہے، اسباب اختیار کرنے کے ساتھ دل میں یہ یقین اور نظریہ بنانا کہ اسباب سے ہوتا کچھ نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ انسان بیمار ہوا، دوائی لیتا ہے، اس دوائی میں اثر نہیں ہے جب تک رب نہ چاہے۔ ایک ہی گولی، ایک ہی دوائی ہوتی ہے، ایک بندے کو کارآمد دوسرے کے لیے نقصان دے۔ معلوم ہوا مؤثر حقیقی رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ انہوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کے سارے کام آسان۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توکل سیکھنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہے تو پرندوں کو دیکھو، صبح کو خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ اپنے گھونسلوں کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ لیکن گھونسلوں سے نکلنا پڑتا ہے،
یہ نہیں ہے کہ انسان گھر میں بیٹھا رہے کہ اللہ توکل ہے جی بس ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، ہر ایک کے مکان کو، اس کی عارضی اور مستقل رہائش گاہ کو اللہ کو معلوم ہے، اس لیے اللہ نے خود ہی رزق پہنچانا ہے۔ رزق دیتا رب ضرور ہے، پرندوں کو گھونسلوں سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ اسباب کا انکار، دنیا میں اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، ہر کام میں اللہ نے سبب رکھا ہے۔ مثلا بیٹا اور بیٹی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اولاد کون عطا فرماتا ہے؟ اللہ عطا فرماتے ہیں، لیکن اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ اگر ایک شخص شادی نہیں کرتا، نکاح نہیں کرتا اور وہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر حتیم کے اندر اللہ سے مانگتا ہے اللہ بیٹا عطا فرما، تو اس کو بیٹا نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے تو سبب بھی اختیار نہیں کیا۔ اللہ دینا چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرمایا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے صرف باپ سے پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں سے پیدا فرمایا، باپ نہیں۔ اللہ نے سارے کر کے دکھایا کہ میں کر سکتا ہوں، فعال لما یرید میری شان ہے، جو چاہوں جیسے چاہوں جہاں چاہوں جب چاہوں کر سکتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ قانون انسانوں کے لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کو دار الاسباب بنا دیا، اور توکل اسی کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ کے حوالے، نتیجہ اللہ کے حوالے۔ آپ تیاری کرو، بچہ سارے سال میں تیاری نہ کرے، پڑھے نہ اور کہے جی اللہ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، پاس ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا تو پاس ہو جائیں گے، یہ کبھی پاس نہیں ہوگا۔ جب یہ اسباب اختیار کرے گا، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے گا، فَهُوَ حَسْبُ، پھر وہی ذات اسے کافی ہوگی۔ تو ہم کہتے ہیں وَنَتَوَکَّلُ، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر آگے ہم کہتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفوس کے شر سے۔ اللہ ہم برا سوچیں، ہم اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ ہم بدنگاہی کریں، اپنے اعضاء کو تیری معصیت میں، تیری نافرمانی میں استعمال کریں، اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ ہمارے کان وہ سنیں جو تو نہیں چاہتا، اس بات سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ ہماری زبان وہ بولے جو تو نہیں چاہتا، ہم اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ وہ کریں جو تو نہیں چاہتا، اس سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ ہمارے قدم اس طرف اٹھیں جو تو نہیں چاہتا، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اللہ ہم برے اعمال سے، گناہوں کے ارتکاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو اگر ہمیں بچا لے تو ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، تو نہ بچائے تو ہماری طاقت نہیں ہے۔ یہ اللہ سے دعا ہم ہر جمعے کے خطبے میں کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، برے اعمال سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ دعا کیا کریں اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اللہ ہم گناہ سے، گناہ کی جگہ سے تیری پناہ چاہتے ہیں، گناہ کے اسباب سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو رب ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے رب گمراہ کرے اسے راہ راست پر کوئی لا نہیں سکتا۔ کوئی بندہ ایسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے جب ہدایت دی نہیں ہے تو ہمیں اللہ نے اس راہ پر لگایا ہے، تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، تم موجیں کر رہے ہو، اللہ نے ہمیں ہدایت دی نہیں ہے لہٰذا ہم مجبور محض ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب بھی آگے ارشاد فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت پہ لا نہیں سکتا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ہدایت دے دے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہدایت کسے کہتے ہیں۔ اللہ کو بھی ہادی کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہادی ہیں۔ عبد الہادی ہم نام بھی رکھتے ہیں بچوں کے، عبد الہادی، ہادی کا بندہ، ہادی اللہ کا نام ہے۔ ہادی کا معنی ہدایت دینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہادی کہا جاتا ہے، آپ بھی ہدایت دینے والے ہیں۔ تو اللہ جو ہادی ہیں
اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت کا معنی سمجھیں۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، اراءۃ الطریق، ایصال الی المطلوب۔ ایک شخص باہر سے آیا، اسے ہمارے گھر کا پتہ نہیں ہے، گیٹ پر آ کر وہ پوچھتا ہے کسی سے کہ حضرت فلاں کا گھر کہاں ہے، امام مسجد کا یا فلاں آدمی کا، فلاں حاجی صاحب کا، چودھری صاحب کا گھر کہاں ہے، اور اس بندے نے وہاں کھڑے کھڑے بتا دیا، ایسے جاؤ گے سیدھا، آگے ایک فورا آئے گا، اس سے سیدھا جاؤ گے ایک مسجد آئے گی، تھوڑا آگے جاؤ گے تو وہاں پر ایک اس رنگ کا گیٹ ہوگا، یہ فلاں صاحب کا گھر ہے۔ یہ ہے اراءۃ الطریق، راستہ سمجھا دینا، راستہ دکھا دینا، اراءۃ الطریق۔ ایک ہے ہدایت کا معنی ایصال الی المطلوب، راستہ پوچھا، اس بندے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے دروازے کا مطلوب دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا کہ یہ ان کا گھر ہے۔ اللہ ہادی ہیں، اللہ ہادی ہیں، جسے چاہتے ہیں ایصال الی المطلوب، اپنے رضا کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں۔ بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک جنگ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے، تلوار چلا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں یہ بندہ جہنمی ہے، میدان جہاد میں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک دور ہے، آپ بھی اس غزوہ میں موجود ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ جہنمی ہے۔ صحابہ حیران ہوئے کہ جنگ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ لڑ رہا ہے، کافروں سے لڑ رہا ہے، وہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ نے اس سے جا کر پوچھا کس لیے لڑ رہا تھا، تو وہ کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن میں اپنی برادری کی خاطر لڑ رہا تھا۔ پھر جب زخموں کی شدت تکلیف کی وجہ سے اس سے رہا نہ گیا، برداشت نہ ہوا، اس نے اسی تلوار سے خودکشی کر لی۔ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جہنمی ہے، جنگ لڑ رہا ہے۔ اور دوسری طرف آئیں، ایک صحابی حضرت اسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھی، میدان جنگ میں گئے ہیں، وہاں جا کر مسلمانوں کی طرف سے لڑے ہیں اور شہید ہو گئے ہیں۔ صحابہ بطور مزاح ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے ایسا بندہ بتاؤ جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، اس کے باوجود وہ جنتی ہے۔ حضرت اسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں گئے، ادھر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، میدان جہاد میں گئے، شہید ہو گئے، جنتیوں کے صف میں، جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دیے گئے۔ اور ایک اور صحابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ نہیں پڑھا، دور دراز کا سفر کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے باہر روانہ ہو رہے ہیں اور وہ اونٹنی پر سوار ہے، گرد و غبار اس کے چہرے اور اس کے سر پر، بھوک پیاس اس کے چہرے سے نظر آ رہی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچانتا نہیں ہے۔ راستے میں اس مبارک قافلے سے، جس قافلے کے سردار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پوچھتا ہے کہ وہ محمد کو جانتے ہو؟ میں ان سے ملنے کے لیے دور دراز کا سفر کر کے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ آخری نبی بن کر آئے ہیں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، بڑا دور کا سفر کر کے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اس کی اونٹنی میری اونٹنی کے ساتھ کر دو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ اس کی اونٹنی بھی جا رہی ہے، اور جاتے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ہی وہ محمد ہوں جس کی تلاش میں تو نے اتنا سفر کیا ہے۔ تو وہ ایک جملہ کہتا ہے علمنی ما علمک اللہ، وہ کلمہ نہیں پڑھا ہے، علمنی ما علمک اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ سارا سکھا دیجئے جو آپ کو اللہ نے سکھایا ہے، جو آپ کو اللہ نے بتایا ہے، وہ سارا مجھے بتا دیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی شروع فرماتے ہیں اور اونٹنی کا پیر پھسلتا ہے، ہموار راستے نہیں تھے، وہ اونٹنی سے گرتا ہے،
گردن ٹوٹتی ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ نہیں کہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی سے اترے، صحابہ سے فرمایا پڑاؤ کرو، سارے صحابہ وہاں اترے ہیں، فرمایا اس کے کفن دفن کا، اس کے غسل کا انتظام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ ہاتھ جو کبھی اٹھتے تھے تو آسمانوں پر ایک دم بادل جمع ہو جایا کرتے تھے، وہ ہاتھ جو اللہ کی بارگاہ میں کبھی اٹھتے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں کو ہدایت مل جایا کرتی تھی، وہ ہاتھ جو کبھی جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پھرے ہیں، چہرہ چاند سے چمکدار ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مبارک ہاتھوں سے، جن ہاتھوں سے آپ نے یوں اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قمر شق ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں سارے کافر، سارے مسلمان دیکھ رہے تھے، چاند کا آدھا حصہ پہاڑ کے اس طرف تھا، چاند کا ایک حصہ پہاڑ کے دوسری طرف تھا۔ ان مبارک ہاتھوں سے، ان مقدس ہاتھوں سے، ان مطہر ہاتھوں سے اللہ نے صحابی کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے غسل دلوایا۔ آپ نے غسل دیا، آپ نے کفن پہنایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبیدہ بن جراح، جاؤ اس کی قبر تیار کرو۔ قبر تیار ہوئی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر تشریف لے گئے، پھر آپ باہر تشریف لائے، پھر اندر تشریف لے گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس بندے کو قبر میں لٹایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ جب باہر نکلے آپ مسکرا رہے تھے، فرمایا جنت میں اس بندے کے لیے اللہ نے مہمانی کا انتظام فرمایا ہے، یہ کئی دنوں سے بھوکا تھا اور اس نے بھوک اور پیاس اسلام لانے کی خاطر برداشت کی ہے۔ اس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا ہے، فقط اتنا کہا، علمنی علمک اللہ، یا رسول اللہ مجھے وہ سب سکھا دیجئے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے وہ میدان جہاد میں بھی جہنمی ہے، اور جسے اللہ ہدایت عطا فرما دے وہ ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ ایک بھی روزہ نہیں رکھتا، اللہ اس کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ آئیں سورہ قصص میں چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ۔ یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب سے بڑی محبت تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، بڑی محبت تھی۔ حضرت ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے ہیں، لیکن جب تک وہ زندہ رہے ہیں کسی کافر میں یہ ہمت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے۔ یہ جتنے بھی ظلم و ستم ہوئے، یہ طائف کا واقعہ پیش آیا، یہ آپ پر پتھر پھینکے گئے، جو بھی ظلم و ستم ہوئے یہ ابو طالب کے انتقال کے بعد ہوئے۔ ابو طالب نے ایک بار کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بھتیجے، میں مانتا ہوں میرے دل میں ہے کہ تیرا دین سچا ہے، لیکن میں اس کا اقرار نہیں کر سکتا، لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک بچے کے دین کو قبول کر لیا۔ ترت النار علی العار، میں اس ملامت کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کہتے ہیں کہ جو میرا دین قبول نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم ہے، چلو جہنم ہی صحیح، لیکن اس ملامت کو میں قبول نہیں کرتا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، بھتیجے کام چھوڑ دے، یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا چھوڑ دے، بڑے لوگ خفا ہیں، میں مکہ کا سردار ہوں، بڑے مجھے آ کر آپ کی شکایتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں جملہ ارشاد فرمایا اگر محمد کے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، میں امت کو لوگوں سے توڑ کر اللہ کی طرف لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو طالب کہتے ہیں بھتیجے جب تک میں زندہ ہوں میری لاش سے گزر کر تجھ تک کوئی پہنچ سکتا ہے، جو کام کرنا ہے اپنا کام کر۔ جب ابو طالب کا انتقال ہوا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرا غم کا سال ہے، یہ عام الحزن ہے۔ ابو طالب کا آخری وقت ہے، کافر بھی، ابو جہل بھی، دوسرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میرے کان میں کہہ دو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، قیامت کے دن آپ کی گواہی اللہ کی عدالت میں دے دوں گا۔ تو انہوں نے جملہ یہی کہا تھا، میں آر پر نار کو ترجیح دیتا ہوں، آگ کو ترجیح دیتا ہوں۔ جب ان کی روح نکل گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام برستی آنکھوں کے ساتھ روتے ہوئے وہاں سے تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمزدہ تھے۔ تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تسلی کے لیے بھیجا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ جسے آپ چاہیں ہدایت عطا فرما دیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن اگلا جملہ بھی اللہ نے، جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کوئی یہ اگر کہے کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی تو میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ نے توفیق نہیں دی نماز پڑھنے کی تو میں کیا کر سکتا ہوں، غلط ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ خوب جاننے والے ہیں کہ کون ہدایت کو طلب کرتے ہیں، ہدایت کو طلب کرنے والوں کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ آگے ہم کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو متقی بن جاؤ۔ متقی کا معنی ہم اردو میں پرہیزگار کرتے ہیں۔ پرہیز کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ پرہیز ہے، وہ پرہیز اوپر لکھا ہوتا ہے۔ پرہیزگار کیا مطلب؟ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان سے بچ جانا، یہ تقوی ہے۔ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، جو اللہ کی باتوں کو، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جاتا ہے، متقی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسا ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار تمہاری ایسے موت نہیں آنی چاہیے کہ تم اللہ کے فرما بردار نہ ہو، وہ ایسے تمہیں نہیں مرنا چاہیے، ایسے مرو کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم ساری زندگی نماز بھی نہیں پڑھنا چاہتے، ہم ساری زندگی مسجد بھی نہیں آنا چاہتے، مرنا ایسے چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری موت پر رشک کرے، ایسے نہیں ہوتا۔ جو پھل بوؤ گے وہی کاٹنا پڑے گا، ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کانٹے کا بیج بویا اور پھولوں کے منتظر ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا دنیا میں زندگی ایسے گزارو اللہ کے فرما بردار بن کر، جب مرو تو موت بھی اس پر رشک کرے اور لوگ کہیں کہ یارو کون مر گیا ہے، اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب کرے۔ کئی لوگوں کی موتوں پر آپ نے سنا ہوگا کہ یار کیسی سعادت والی موت اللہ نے عطا فرمائی ہے، ہمیں بھی ایسی موت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ راہ ہدایت پر چلائے۔ جو ہدایت ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کی صورت میں مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اس راہ ہدایت پر چلا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔